Like, comment, share, and subscribe to Abdul Wahid Al Husseini, famous scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین میں کرتا ماشاء اللہ سب خیریت سے ہوں گے. سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس پابندی سے انڈیا پاکستان سے جو خصوصاً دیوبندی مکاتب فکر کے لوگ ہیں بہت پریشان ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک خالصاً دینی جماعت ہے اور اعلیٰ رحمۃ اللہ کے لیے بنائی گئی ہے. تو پابندی لگانا میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک گھٹیا پن ہے. اور ایسا کیوں ہوا؟ اس میں ملوث اور قصوروار کون ہے؟ قابل توجہ پہلو یہ ہے. میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، ذرا جلدی مت کیجیے، کوئی فتویٰ بھی مت لگے، کیونکہ اس میں ملوث خود تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں. اور میرے اس بات کہنے سے آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں ایک متعصبانہ رویہ جیسے ہوتا ہے اس معاملے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہرگز نہیں. جب آپ ذرا بات کو غور سے سمجھیے گا، میں نہ تو مخالفت کر رہا ہوں، بطور اصلاح شاید آپ یہ سمجھ لیں. جب آپ اسلام آباد سے کراچی سفر کریں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے، آپ 3-4 دن کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اپنے پاس سفر کے لیے کچھ توشہ بھی ہونا چاہیے، کھانے پینے کے اشیاء بھی ہوں. کپڑے اگر میلے ہو جائے تو کپڑے بھی ساتھ رکھتے ہیں. طبیعت اگر نازک ہے، خراب ہو جانے کا خدشہ ہے، تو ادویات بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے پاس کھانا نہیں رکھتے، باقی سب کچھ ہے سفر کے لیے، تو اور سب کچھ آپ کر لیں گے، لیکن اگر بھوک لگے تو اس سے متاثر ضرور ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے. اگر آپ، میری یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے اپنے حصے میں شامل نہیں رکھتے، آپ نہیں سمجھتے کہ میرے لیے وہ ضروری ہے، لیکن آپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے، ضرورت تو دوسرے کی ہے، لیکن آپ اسے فالو ضرور کریں گے، ایکسیپٹ ضرور کریں گے، کیونکہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، تاکہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ کوئی الگ یا متاثر نہ ہو. ایک عراق رحمۃ اللہ کے لیے جماعت بنائی گئی تھی. شروع میں اس کے یہ رولز جو ہیں، قواعد، شرائط ایسے نہیں تھے جو موجودہ تبلیغی جماعت میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، جمعیت علماء اسلام JUF جسے کہتے ہیں. انہوں نے کئی بار انہیں کہا کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ سیاسی قوتوں کا زور ہے، عروج ہے، اور کل ایسا نہ ہو کہ آپ تنہا رہ جائیں. سیاسی معاملات میں آپ ہمارے ساتھ ضرور ہوں گے، اور الہ رحمۃ اللہ کے لیے جب بھی آپ میدان میں ہوں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. جمعیت علماء پاکستان چاہے ہند ہو، اور تبلیغی جماعت چاہے ہند یا پاکستان ہو، تو یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ اور ایک الگ تشکیل کے لیے انہوں نے ایک ترتیب ہے کہ آپ الہ کلمۃ اللہ کے لیے، اور آپ الہ کلمۃ اللہ کا جو کام ہے ایوان میں. تو مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اس میں یہ بات میں پہلے سمجھا دوں کہ میں جمعیت کو کوئی لیڈر کوئی کارکن اس معاملے سے میں ہرگز آزاد ہوں، اور لیکن اصولی طور پہ وہ ایک دینی جماعت بھی ہے، دینی حلقوں میں بھی کام کر رہا ہے، اور ایک سیاسی جماعت بھی ہے، دونوں طرف سے. اب اگر یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کس وجہ سے؟ جو سعودی عرب کے شاہ ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمارے عمران خان ہیں کہ کیوں نہ کہ مذہبی رجحان اور مذہبی معاملات میں مذہبی لوگوں کو آگے لیں، اور وہ بھی ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ ہم ایک اچھے ریاست کے مالک ہیں. اور اس میں ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ ہمارا کیا کام، ہم تو الہ کلمۃ اللہ کے لیے کام کریں گے، سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا. جماعت اہل حدیث یا غیر مقلد کہہ لیں یا سلفی کہہ لیں، وہ اس معاملے میں پیش ہوئے، آگے چلے گئے. اب وہاں محل تک رسائی، وہاں تک تو وہی جماعت ہے. اب وہ ان سے مشورہ کریں گے نا کہ سیاسی معاملات، اس میں دینی معاملات میں ہم کیا کریں، کیا کچھ ہمیں کرنی چاہیے.
تو انہوں نے یہ سب کچھ واضح کر دیا، بھئی یہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، یہ غلط ہے، اور یہ شرکیہ اور اس طریقے سے یہ ایک جماعت ہے منظم ہے جو کہ، اور اس سے سعودی عرب کو خطرہ ہے، اس معاملے کو یہاں پہ دبا دیں اور پابندی لگا دیں۔ تو شاہ صاحب نے اپنے انداز کے مطابق بہت اچھا کام کیا، کیونکہ انہوں نے مذہبی ایک کام کیا ہے اور اچھے لیول پہ کیا ہے۔ ہاں اس میں جو وہ دوسرے، بار بار میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، کہ وہ تو سمجھتے ہیں اچھا کیا انہوں نے، اس سے تو دیوبندی مکاتب کے لوگ یا دیگر جماعت ہے جو سنجیدگی سے اس معاملے پہ اگر غور کریں تو وہ بھی پریشان ہیں، ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک تعصبانہ رویہ ہے، اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں، صرف الہ کلمۃ اللہ یہی چیز کرتے رہیں گے، لیکن اس معاشرے میں رہنے کے لیے سیاست سے آپ کو وابستہ ہونا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ مولانا بار بار انہیں سمجھایا لیکن نہیں سمجھے، لیکن نتیجہ میرا آپ کے سامنے ہے، تو اس میں قصوروار وہ خود ہے، اور مزید اس معاملے سے سبق سیکھیں تو ایسا نہ ہو۔ اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوتے، میرے خیال میں تو یہ نوبت شاید یہاں تک نہ پہنچتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرے خیال میں تو پاکستان میں جو یہ جو جماعت ہے اہل حدیث یا غیر مقلد کہہ لیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں میرے خیال میں وہ بھی پریشان ہوں گے، وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہیں۔ جو سعودی عرب میں جو سلفی مسلک کے جو لوگ ہیں، جو بڑے عہدیداران ہیں، میں یہ بات شاید ڈنکے کی چوٹ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، وہ امریکہ کے لانچ کردہ لوگ ہیں۔ وہ جو پاکستان یا انڈیا سے جو سلفی مسلک یا اہل حدیث یا غیر مقلد کہہ لیں، تو وہ جماعت ان کی نہیں ہے، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہے۔ یہاں کے سنجیدہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ ضرور اس سے متاثر ہوئے اور اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور وہ امریکہ کے لانچ کردہ لوگ ہیں۔ اب چاہے اس بات سے ناراض ہوں چاہے متفق ہوں، اور وہ اس کی حمایت میں ہے۔ کیوں؟ ایک ہی دن، کوئی 2 دن کی بات میں نہیں کریں، ایک ہی دن میں تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی، اور شلپا شیٹی ایک دینی جماعت کے اوپر پابندی، بالی ووڈ کی جماعت، اس کو لانچ کرنا، اس کو پروموشن، یہ سب کچھ صرف وہاں پہ یہ لوگ جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تبلیغی جماعت غلط کر رہے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگا دیں، کہ یہ ایسے نہیں کہہ سکیں گے کہ شلپا شیٹی اور یہ بالی ووڈ، یہ جو جماعت ہے سعودی عرب کے لیے خصوصاً اس معاملات میں شاید زوال پر بہت آگے نکل جائے، تو یہ لوگ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ میرے خیال میں جو جماعت اسلامی اہل حدیث جماعت ہے وہ ایک مذہبی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایک درباری اور امریکی لانچ کردہ لوگ ہیں۔ وہ کریں گے، خدا را میں التجا کرتا ہوں یہاں کے جو ہمارے ہاں جو سلفی مسلک کے جو لوگ ہیں اور جماعت اہل حدیث یا غیر مقلد، وہ سنجیدگی سے معاملے کو غور کریں۔ اگر آپ انہیں اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے تو قصوروار شاید آپ بیٹھے رہ جائیں گے، تو یہاں پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں، جماعت کی بدنامی سے شاید بچ جائیں گے۔ اور انہیں غلط کیا ہے، بہت غلط قسم کے جو وہاں پر لوگ ہیں، وہ خالصتاً اس میں دین ذرا بھر بھی کسی واسطہ نہیں ہے، بالکل 19-20 وہاں پہ جو جماعت سلفی ہے، اہل حدیث ہیں، وہاں پر امریکہ نے ہی لانچ کی یا اسرائیل نے لانچ کی ہے، وہ دینی جماعت، یہ جو انڈیا پاکستان سے جماعت اہل حدیث ہے، ان کا ان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، وہ خالصتاً امریکی اور اسرائیلی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو لال رومال والے ہیں، مظفر مدنی آخری درجے کا گھٹیا اور اسرائیلی ایجنٹ ہے، جو مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلامی اور دینی معاشرے میں رکاوٹ بننے والا خالصتاً، ان کا بھی میرے خیال میں یہ جو دینی جماعت اہل حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اسرائیلی نہیں اگر تو امریکی ضرور کہہ سکیں گے، ایک پالیسی کا حصہ ہے وہ۔ تو خدا را ہوش کے نہ کھلے، فقط ایک خاموش پیغام ہے آج کے لیے۔ اللہ حافظ۔